مظہر صاحب اب ذرا دونوں کے تجزیوں کو کلب کرتے ہیں. مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے پیپلز پارٹی پریشر ڈالنے کے لیے نون لیگ کے اوپر یہ بیانات دے رہی ہے. پھر بھٹی صاحب جس طرح سے اطلاع دے رہے ہیں ان کے مطابق کہ جی پرویز الہی صاحب تو اس وقت تیار ہیں, ان کو جو بھی ملے ایون وہ 1-1.5 سال کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بننے کو تیار ہیں. اسد عمر صاحب کو جو اب مینڈیٹ دیا وزیر اعظم صاحب نے, کیا پی ٹی آئی اس چیز کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی بھی ان کو یہی آفر کرے گی کہ آپ ہمارے سیٹ اپ میں ہی وزارت اعلیٰ لے لیں اور بزدار صاحب ہٹ جائیں گے؟ اچھا سیشن ہوا, میں اور اسد عمر تھے اس میں, اور چونکہ میں ماڈریٹ کر رہا تھا تو میں نے اسد عمر صاحب سے یہ پوچھا, اس میں لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے تھا ویسے تو, لیکن ایک بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی میری پارٹی میں اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا. مسلم لیگ نون کا اگر ووٹ ایک طرف نواز شریف کو ہی ووٹ پڑتا ہے مسلم لیگ نون میں ان کے نام پہ, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو سے میرا کیا کچھ بھی اختلاف ہو, لیکن اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی, لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس پہ نہیں آؤں گا. دیکھیے مسلم لیگ کاف ون ون سچویشن میں ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ حسن مرتضیٰ صاحب نے بیان کیوں دیا, اور ایسے موقع پہ بیان دینے کے مطلب کیا ہے. یعنی آپ چلیں, آپ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پریشر میں لے آئیں گے, تو مسلم لیگ نون فرض کریں پریشر میں نہیں آتی, پھر کیا ہوگا؟ Who will be the ultimate loser? مسلم لیگ نون کیسے پرویز الہی صاحب کو 1.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ قبول کرے؟ کیوں کرے؟ مطلب ان کو, اور انہیں کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پرویز الہی صاحب اس کے بعد ان کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ دونوں میں اتنی زیادہ بد اعتمادی ہے کہ آپ کو بیچ میں ثالثی کرنی پڑی زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کو صرف بیٹھانے کے لیے. تو میرا خیال میں کہ اس پوزیشن میں, اور ابھی بھی نہیں پتا کہ اگر آپ یہ سب کر بھی لیں, یہ سارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے, اور جس طریقے سے بلاول بھٹو کے ابھی بے نظیر کہہ رہی تھی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی, اور پھر حسن مرتضیٰ صاحب کا یہ بیان سامنے آیا, تو آپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں؟ اور اس کھیل میں اگر عدم اعتماد کی تحریک موو نہیں ہوتی, اور عدم اعتماد کی تحریک موو ہو جائے تو اور شکست کھا جاتی ہے, اس بات کے تو بہت کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک مرتبہ پھر محاذ کھل جائے گا. تو میرا خیال میں تو اس وقت پیپلز پارٹی کو بہت سوچ سمجھ کے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ میں کنسنسس نہیں بن رہا فرض کریں, تو آپ اوپنلی کہہ دیں کہ جی چونکہ نہیں بن پائے ووٹ تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں موو کر رہے, ختم ہوگی بات, اگلے الیکشن تک دیکھیں گے. لیکن اس طرح کی بد اعتمادی سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا گین کر لے گی پیپلز پارٹی اس طرح کی بد اعتمادی سے؟ مسلم لیگ نون کے سٹیکس ہیں پنجاب میں, اور سٹیکس اس لیے ہیں کہ مسلم لیگ نون آج بھی پنجاب میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ نون آج بھی اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون سر کیا وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ ہے, اور اس سے پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم کریں. آپ نے کل کہا تھا کہ مظہر بھائی, آپ نے کل کہا تھا, اور یہ سچی بات تھی, میں اسے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے کل کہا تھا, کہ اگر پرویز الہی صاحب 5 سال وزیر اعلیٰ رہ کر بھی مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا تھریٹ نہیں بن سکے, تو 1.5 سال میں وہ مسلم لیگ نون کے لیے کیا بڑا تھریٹ بنیں گے. لیکن ہاؤس آف شریف نہیں چاہتا کہ پنجاب میں ان سے بڑا کوئی آئے, 2 مرتبہ نام لکھوائے. نہیں میں نے اول تو یہ بھٹی صاحب اول تو اس طرح بات نہیں کی تھی, لیکن اگر فرض کریں میں نے یہ بات کی بھی تھی, مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میں نے یہ بات کی تھی, لیکن اگر فرض کریں یہ بات کی بھی تھی, اس میں فرق ہے. اس وقت جو 5 سال تھے, اس وقت پرویز مشرف صدر تھے, اور پرویز مشرف کے خلاف ایک موومنٹ تھی اس ساری اس میں, اور سب کو پتا تھا کہ مسلم لیگ کاف کس طریقے سے بنائی گئی ہے. ایون اس وقت جب بنائی گئی تھی تو عمران خان اس کے سب سے بڑے مخالف تھے. وہ پورا ماحول بہت مختلف تھا. پرویز الہی صاحب نے جو بھی وہ کیا ہو, لیکن مسلم لیگ کاف کے بارے میں ایک ٹیگ لگا ہوا تھا کہ یہ پرویز مشرف کی پیداوار ہے, جس طرح مسلم لیگ نون پہ ایک ٹیگ لگا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ کیوں مسلم لیگ کاف کو جو ہے پی ایم ایل این، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے دے دیں، اگلا الیکشن فوری طور پہ کرا دیں تو مسلم لیگ نون اس پہ تیار ہو جائے، لیکن 1.5 سال کا عرصہ اور اس کے 1.5 سال کے بعد آپ کو کیا پتا مسلم لیگ کاف کہاں کھڑی ہوگی؟ لیکن مسلم لیگ کاف ماجد صاحب ویسے اس پہ ایک اور بھی مولانا اور ویسے نواز شریف کی ملاقات بے نظیر، جو ایک اور بھی آپشن جو فلوٹ کی جا رہی ہے، جو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی اس دن شاذیب کے شو پہ کہا، وہ یہ ہے کہ شاید ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی آپشن بھی اوپن ہو. میں بے نظیر یہ میں کوٹ ان کوٹ یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ کاف نے واضح طور پہ زرداری صاحب سے یہ کہا ہے کہ ہمیں شریفوں پہ اعتماد نہیں ہے. وہ زرداری صاحب کے ساتھ سب سے کمفرٹیبل ہیں. اگر زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں تو وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، وہ ان کے ساتھ بالکل سیٹ ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ نہیں ہیں اور نہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ سیٹ ہے. تو یہاں تو بالکل انہوں نے کہا، یہ بھی میں بتا دوں کہ جی آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید سر اگر گارنٹی کہیں اور سے آتی ہے اور ثالثی کہیں اور سے ہو رہی ہے، دراصل نواز شریف کی زبان ہے کیا تب بھی؟ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کی ابھی بے نظیر نے بھی جسے نشاندہی کی 2 کیمپ سے، لیکن کیونکہ ایسا نظر آ رہا ہے بہت سارے ثالث بھی درمیان میں ہے، جیسے مولانا کی آج نواز شریف سے بات ہوئی، اس کے بعد زرداری صاحب وقتاً فوقتاً چودھری صاحب کو فون کر لیتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ثالث درمیان میں ہو، گارنٹیز آئیں، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے؟ نہیں، اب وہ والی گارنٹی تو نہیں آئیں گی، کیونکہ اب ٹیلی فون سروس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو وہ والی گارنٹیز تو اب نہیں آئے گی. اب آپ نے خود طے کرنا ہے. یہ ساری باتیں اسی لیے مشکل ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے. تو یہ ساری باتیں اب آپ نے خود طے کرنی ہیں. اس میں جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ زیادہ وہ ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون میں یہ رہن بن گیا ہے کہ جی چلیں، اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک میں نہیں بن رہے نمبر گیمز اور ہم نہ موو کرتے ہیں، تو مسلم لیگ نون تو اب بھی ووٹنگ کے لحاظ سے وہ اب بھی وہ کانفیڈنس ہے کہ اگر کسی وقت میں ابھی 6 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے، 1.5 سال بعد ہوتا ہے، تو وہ اچھی خاصی نشستیں جیت سکتے ہیں. یہ ان کا وہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اکثریت لے سکتے ہیں، ان کا پرسیپشن ہے.